جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہمارا پروگرام بقی کی ویرانی کب تک، اس میں ایک اور معزز مہمان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج جو ہمارے درمیان ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں وہ پیشے سے اور پروفیشن ان کا انجینئرنگ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ تاریخ و ادب کے ایک زبردست اسکالر ہیں، جنہوں نے تقریباً جہاں تک میرے علم میں ہے 24 کتب یا اس سے زائد تصنیف کی ہیں تاریخ اودھ اور یہاں کی ثقافت، یہاں کے کلچر، یہاں کی جو ازائی ایک تہذیب ہے مخصوص جو اس صوبہ اودھ کی ایک شناخت اور پہچان کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آج روز روشن کے آفتاب کی مانند روشن ہے۔ روشن کرنے والی شخصیت جو ہیں وہ جناب ڈاکٹر روشن تقی صاحب قبلہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ تو میں ابتدائے کلام میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا اور ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تاریخ پر ایک عمیق نظر رکھتے ہیں، تو جنت البقیع کی جو ایک تاریخ ہے وہ مظاہر سی بات ہے کہ مسلسل ہمارے پروگرامز میں جو مقررین تشریف لائے اور جو دانشوران آئے انہوں نے ایک مختصر سا تعارف جنت البقیع کا ہم نے ان سے پہلے گزارش کی کہ وہ کریں۔ آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ ایک مختصر سا تعارف جنت البقیع کے متعلق۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس بات کا۔ جہاں تک سلسلہ بقیع کی تاریخ کا ہے اور وہاں پر جو حضرات تدفین کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ہمارے امام دوم، چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام، تو صرف اتنا ہی کافی ہے اس کی تاریخ کے سلسلے میں بیان کر دینا کہ وہ مقام اتنا مقدس ہے جیسے کہ جنت۔ کیا بات ہے! اور اسی لیے شاید اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ تاریخ اس کی کچھ لوگوں نے لکھی بھی ہے، علماء کرام نے لکھی بھی ہے، لیکن جو مقدسات ہیں اس کے سلسلے میں جو بیانات دیے گئے ہیں وہ اس اعلیٰ درجے کے ہیں کہ واقعی اس کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جنت سے کسی بھی حالات میں کم نہیں ہے۔ کیا کہنا؟ جیسے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کربلا معلیٰ کے سلسلے میں، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ پورا جو خطہ ہے یہ پورا کا پورا اٹھا کے جنت میں کر دیا گا، تو پورا یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت البقیع کا بھی وہ پورا حصہ اٹھا کر وہاں کر دیا جائے گا۔ بالکل۔ اب دوسرا حصہ تاریخ کا وہ آتا ہے جہاں سے ہم یہ کہیں تقریباً آج سے 105-106 سال پہلے کہ ایک شخص پیدا ہوا ابن عبد الوہاب، جس نے اپنے فلسفے کے حساب سے اپنا ایک وہ چلایا جس کو ہم لوگ وہابی وہ کہتے ہیں، سلفی موومنٹ، ہاں سلفی موومنٹ چلایا۔ جی۔ اور
उस ज़माने में सल्तनत उस्मानिया डगमगा रही थी। अच्छा। सल्तनत उस्मानिया का पाया तख्त तुर्की था, अच्छा। टर्की था, इस्तांबुल था। जी। और एक ज़माने में थोड़ा सा उससे फ़र्क था, कुस्तुनतुनिया जो बड़ा मशहूर हुआ था। सल्तनत उस्मानिया का जो असल मरकज़ था कुस्तुनतुनिया, उसके बारे में बहुत वाक़यात, जो मॉडर्न डेज में इस्तांबुल का जो इस्तांबुल से थोड़ा सा अलग हट के है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस्टेब्लिश अलग से किया गया है वो। अच्छा अच्छा, ये इल्म में इजाफा हुआ हमारे। जी जी। तो जब ये हालात पैदा हुए और उसकी सल्तनत डगमगाने लगी, तो वही वक्त था जब पहली जंग अज़ीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। अच्छा। और उसके बाद 1919 में, और उसके बाद जो हालात थे सियासी पूरी दुनिया के, वो नए ज़रिए से रूनुमा हो रहे थे। ये लग रहा था कि बहुत जल्दी कोई ज़लज़ला जैसे आने वाला है जी। और सियासी हालात और जो ग्रुपिज़म है वो सब बदल जाएंगे। अच्छा। और वैसा ही हुआ। जो सियासत के बड़े बड़े फ़लसफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा इसके बारे में, मुस्तक़बिल के बारे में बता दिया था। चुनांचे कुछ ही वक्फ़ा गुज़रा था, कुछ ही साल गुज़रे थे कि 1923 में वो हालात हुए कि सल्तनत उस्मानिया को यूरोपियन कंट्रीज़, ख़ास तौर से बरतानिया से एक मुआहदा करना पड़ा कि अब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म की जाती है। अच्छा। तो 1923 में सल्तनत उस्मानिया का उस जिसको अंग्रेज़ी में ट्रीटी कहते हैं, एक मुआहदा, सियासी मुआहदा, उसके हिसाब से सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई। ज़ाहिर है जब किसी भी सल्तनत का शिकंजा कमज़ोर होता है तो दूसरे मुद्दे जो हैं या छोटे छोटे जो लोग होते हैं वो अपना उठाने लगते हैं, फौरन अपना परचम बुलंद कर देते हैं। परचम बुलंद कर देते हैं। वही हाल सऊदी अरब के साथ भी हुआ। अच्छा। यहाँ के ऊपर जब कमज़ोर सल्तनत हुई, सल्तनत उस्मानिया, तो इन्होंने अपना परचम बुलंद किया और उसके बाद एक नए फ़लसफ़े के लिहाज से एक नई हुकूमत कायम कर दी। जी। अच्छा, अब वो कायम हुकूमत इसलिए हो गई कि हकीकत में सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई थी। उस ज़माने में बम्बई से निकलने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी अखबार एक निकलता था, शायद उस ज़माने का वाहिद अखबार था। अच्छा। तो जो उन्होंने शुरू किया था उसमें उन्होंने सिलसिलेवार इसके ऊपर कई मज़ामीन निकाले। अच्छा। अंग्रेज़ी में। अच्छा। और इस बात को लिखा उन्होंने कि सल्तनत उस्मानिया ने आखिरी वक्त में ख़ुद जो सऊदी ख़ानदान था उससे ये एक मुआहदा किया है कि हम ये ख़ित्ता आपको दे रहे हैं। अच्छा। इस शक्ल में और इस कंडीशन के साथ, इन शर्तों के साथ कि यहाँ जितने भी इमारात मुक़द्दसा हैं, ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ में लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में, मैं उसका तर्जुमा बता रहा हूँ। जी 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 जी। कि जितने भी इमारात मुक़द्दसा हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो सैक्रेड मॉन्यूमेंट्स हैं, आप उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। चुनांचे इस बात के ऊपर ज़ाहिर है कि वो सल्तनत उस्मानिया का हुक्म था, नहीं तो इनको मिलता ना, तो उन्होंने मान लिया। और इस तरह की जो ट्रीटीज़ या इस तरह के मुआहदे होते हैं वो हमेशा तोड़ने के लिए ही होते हैं। जी। और वही हाल हुआ कि जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर होती गई, तुर्की का जो पंजा था कमज़ोर होता गया, इधर से ये सऊदी अरब अच्छा उभरता गया। अब आप छोटी सी बात ये देखिए जो उस ज़माने में अखबारात में निकली कि अगर ये जनाब रसालत माब, जिसे हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम से मोहम्मदी अरब क्यों नहीं बनाया गया? क्या बात है, क्यों ये सब बनाया गया? तो वहीं से बात ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है, बिल्कुल खुल के आ जाती है कि इनका ताल्लुक़ कभी भी मोहम्मद से नहीं था, जनाब रसालत माब से नहीं था। इनके दिल में ये एक चोर बैठा हुआ था या एक ये जिसे आप कहते हैं रिएक्शन था कि क्यों जनाब रसालत माब, क्यों हम तो कह रहे हैं जनाब रसालत माब, वो कहते हैं मोहम्मद क्यों। अच्छा। और इसीलिए आप 1925 का टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर देखें, बम्बई में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। अच्छा। जब 1924 के आखिर में और 1925 के शुरू में
یہ مزارات مقدسہ پر بیلچے اور کدالیں چلائی گئیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شیعہ سنی یا کسی بھی دوسرے فرقے کی بات ہی نہیں تھی. تمام دنیا کا مسلمان اور خاص طور سے ہندوستان کا تمام مسلمان. جی میرے پاس وہ ٹائمس آف انڈیا کی کٹنگ موجود ہے. اچھا کبھی موقع ملا تو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ضرور ضرور. تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کے اوپر احتجاج کیا کہ کیا محمد کو یہ فرقہ نہیں مانتا؟ کیا جناب رسالت مآب کو، آقا کو، جس کی حرمت اور عزت اسلام کا ہر فرقہ کرتا ہے، بالکل. کیا یہ نیا فرقہ جو پیدا ہوا ان کو نہیں مانتا؟ اور اس بات کا ثبوت خود اس شخص نے دیا جی جس کی ایک آنکھ آپ نے دیکھی ہوئی خراب ہو گئی تھی. جی 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 جی. اس نے یہ قبول کیا کہ میں پہلا آدمی تھا جس نے جناب رسالت مآب کے روضے کے اوپر پہلی کدال چلائی تھی. اور اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا اس کو کہ جب اس نے پہلی کدال چلائی تو اس میں سے ایک چنگاری نکلی اور اس کے آنکھ میں، اس کی آنکھوں میں چلی گئی اور اس کے بعد اس کی آنکھ بہہ گئی. تو پھر ہم واپس آ جائیں اس کے اوپر، نہیں تو یہ بہت لمبا سلسلہ ہے. تو باقی کے لیے جو آپ حضرات نے یہ پروگرام شروع کیا ہے یہ لائق تحسین ہے، اور ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ ہم نسل بعد نسل اور جب تک ہماری یہ خواہشات پوری نہ ہو جائیں کہ جو مقدس تعمیرات وہاں پر گرائی گئی ہیں، جس طرح سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ مسئلہ پورے دین کا ہے، پورے اسلام کا ہے. بالکل. کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شخصیت کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے صرف ایک اس فرقے کو چھوڑ کر باقی تمام فرقے کے لوگ تیار ہیں اور اپنی قربانی دینے کے لیے. اور ضروری یہی ہوتا ہے کہ ہم احتجاج برابر بلند کرتے رہیں. بالکل بالکل. اور جیسا کہ جہاں پر آپ نے اپنی بات کو روکا ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم احتجاج مسلسل کرتے رہیں، تو احتجاج تو ہو رہا ہے مسلسل. یہ جب سے یہ حادثہ رونما ہوا سن 1925، اس وقت سے لے کے عصر حاضر تک ایک مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، مجالس کے ذریعے سے، پروگرامز کے ذریعے سے، اور کیا کہتے ہیں احتجاجی جلسوں کے ذریعے سے، اور باقاعدہ جیسا کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں ہی بیت المال کا عشرہ ہوا، 8ویں شوال کو روضہ فاطمین میں جو پروگرام ہوتا ہے انجمن شمشیر حیدری کی جانب سے وہ ہوا، اور ہمارے مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب کی جانب سے جو شہید اسمارک پہ ہوتا ہے، اور دیگر ہمارے شہر لکھنؤ میں مختلف جگہوں پر جہاں پر بھی اس قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس میں لوگ کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سال میں ایک دن احتجاج کر کے ہم اپنے اس فریضے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اکثر و بیشتر اسی سلسلے میں جو بات چیت ہوتی ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ احتجاج ہوتے ہیں سال میں ایک دن یا ایسے کبھی کبھی مجالس میں، تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اکثر اس بات کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور لوگ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں. دیکھیے جب یہ پہلی بار ہوا تھا 1925 میں، تو میں لکھنؤ کی بات کروں کہ یہاں کے اوپر باقاعدہ یہ ہوا تھا ابن سعود تو نے کلیجہ دکھا دیا. اچھا. یہ باقاعدہ پورا ایک نوحہ تھا، اور اس کو باقاعدہ لے کر اور اس طرح کی احتجاجی تحریک چلائی گئی کہ ایک اہل ہند کا بنوایا ہوا امام باڑہ جو ٹھاکر گنج میں ہے، جھاؤلال کا امام باڑہ مشہور ہے، جھاؤلال کا امام باڑہ، اور امام باڑہ بیت المال کے نام سے مشہور ہے وہ. جی 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 جی. اور اسی لیے ویسے تو جتنے بھی تحریک ہوتی تھیں، جتنے بھی جلوس ہوتے تھے، جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ یہاں لکھنؤ میں بہت سی کربلائیں ہیں، بہت سے وہ ہیں، وہاں پر جا کے کیے جاتے تھے امام باڑوں میں، جیسے کہ آج کل مرکزی حیثیت بڑے امام باڑے کی ہے، امام باڑہ اسف الدولہ کی ہے. جی جی جی. اسی طرح تو اس کو امام باڑہ بیت المال میں کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے ایک خیال یہ تھا اور تحریک یہ تھی
کہ جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، دنیا دیکھ لے، اور ازائی تہذیب لکھنؤ کی ایسی ہے، دنیا دیکھ لے کہ یہاں پر نہ صرف اسلام کے تمام فرقے اس بات پر متحد ہیں کہ اس کے سعودی عرب گورنمنٹ کے خلاف یہ تحریک چلائیں اور پروٹیسٹ کریں، بلکہ جو اہل ہند ہیں، جو وہ حضرات ہیں جو جن کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے، دین اسلام سے نہیں ہے، لیکن وہ جناب رسالت مآب کے لیے ان کے دل میں عزت ہے، اور وہ ان کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی اس سرکار نے، اس گورنمنٹ نے کیا وہ قطعی غلط ہے، اور یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تاکہ ایک کنٹینیوٹی بنی رہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بیچ بیچ میں رک جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، تو اذان اگر آپ تھوڑا سا اس پر وہ کریں تو مثال کے طور پر اذان اس وقت یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئی 1 منٹ 1.5 منٹ کے بعد 5 کلومیٹر کی دوری پر وقت آ گیا اذان کا، تو جیسے یہاں کی ختم ہوئی وہاں ہو رہی ہے، اس کے 5 منٹ کے بعد اگلی بار آ گیا۔ تو اگر آپ مجموعی اعتبار سے دیکھیں، اجمالی طور پر دیکھیں، تو میرا خیال 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جب توحید کی آواز، اللہ اکبر کی آواز دنیا کے کسی نہ کسی گوشے سے بلند نہ ہوتی ہو۔ ٹھیک اسی طرح جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم یہاں پر ایک تحریک چلا رہے ہیں، ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے، آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو کچھ ہی وقفے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کچھ دوری کے اوپر کسی دوسرے طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اس ضلع میں، اس شہر میں، کچھ ہی وقفے کے بعد دوسرے شہر میں، اس کے بعد تیسرے شہر میں، تو یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اور اسی انداز سے یہ پورے گلوب پر ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب ہم اذان دیتے ہیں تو اس میں باقاعدہ ہم سب کو بلا لیتے ہیں، اور ہم لوگ نہ بھی بلائیں تو جمع ہو جاتے ہیں، بالکل۔ اس میں یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ابھی تک لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، لیکن اس آواز کو ایک متحدہ طور کے اوپر وہاں تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ اب دھیرے دھیرے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی ایک مؤثر قدم اور ایک ایفیکٹو سٹیپ ہم کو لینا ہے۔ مؤثر قدم جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ اب ہو رہا ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ تو بس اب اسی کو میں اپنا آخری سوال قرار دیتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیا ایفیکٹو سٹیپ ہے، وہ کون سا ایسا مؤثر قدم ہے، کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کو ہم اپنا کر اور اپنی اس صدائے احتجاج کو گلوبلی ہم اس کو پریزنٹ کر کے اور اتنا مؤثر رکھیں اور اتنا ایفیکٹو رکھیں کہ یہ ان ظلم کے ایوانوں تک پہنچے صدا ہماری، اور وہ ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ مثال کے طور پر جیسے موجودہ جو صورتحال ہے، تقریباً 465 سے زیادہ اموات ہوئی ہمارے ہندوستان میں جو فارمرز کی ہوئی، اور جو ایگریکلچرل سے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اس قانون کو، جو بھی قوانین ان کے تھے ان کو واپس لے لیا۔ اب وہ جو بھی ہوا، قربانیاں دی گئیں، جو بھی کیا کہتے ہیں ان کا احتجاج ہوا، کیا وہ پوری ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ہے جو ہمارے موضوع میں نہیں آتی، بس ضمناً میں نے تذکرہ کر دیا۔ تو کیا ایسا کون سا آپ کے نزدیک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بذات خود ہماری نظر میں اور پوری دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ آپ ایک دانشور بھی ہیں، آپ کوئی ایک مشورہ اگر دیں کہ جس سے ہم اپنے اس احتجاج کو اور زیادہ مؤثر کر سکیں؟ جی، بہت اچھا اور بہت ہی واجبی سوال ہے یہ اس وقت کے لیے۔ جی دیکھیے، جیسا کہ آپ نے جو کسانوں کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر لیکن اسی ضمن میں، اچھا، ایک محاورہ بہت مشہور ہے ہم لوگوں کے یہاں کہ اگر کسی درخت کو سکھانا ہے تو اس کی جڑ کمزور کر دو، اور اس کی جڑ کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جڑوں میں وہ چیزیں ڈالو کہ وہ کبھی سرسبز و شاداب نہ ہونے پائے۔ کیا بات ہے! تو بس وہی فارمولہ ہم کو استعمال کرنا ہوگا کہ یہ جو ان کی فلسفہ ہے
उस फ़लसफ़े को हमें जड़ से ख़त्म करना है। क्या बात है। और उसके लिए हालात कुदरत ने पैदा कर दिए हैं। आप इस वक्त देखिए कि जो इनके बहुत ही मानने वाले थे, जो इनके बहुत ही फॉलोअर थे, आंख बंद करके, कि अगर नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं अर्ज़ कर दूं, आप जो भी कहें, कि अगर कोई एक फतवा आ गया जिसका कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, कि एक फ़िरक़े ख़ास से कि सलाम का जवाब आप न दें, तो यहाँ पर मैंने ख़ुद महसूस किया कि जब हम लोग सलाम करते थे पहले तो जवाब होता था वालेकुम सलाम, अब हम सलाम करते हैं तो जवाब होता आदाब। क्या बात है, क्या बात है। तो ये क्या है? ये उस फ़लसफ़े का असर है। अब इसको धीरे धीरे अगर आप देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो धीरे धीरे इस पर कमी आ रही है। कुदरत ने, अल्लाह ने इस बात का इंतज़ाम कर दिया है कि जो इस फ़लसफ़े की जड़ें थीं वो ख़ुद इसराइल ने काटना शुरू कर दी है। क्या बात है। और उसने अपना फ़लसफ़ा, अपने फ़लसफ़े की खाद इनके जड़ों में डालना शुरू कर दी है। बस हमको करना सिर्फ इतना है कि हम उसके साथ साथ उसकी सिंचाई करते रहें, उसमें अपने फ़लसफ़े के हिसाब से इस मुआशरे को इस बात के लिए तैयार करते रहें, उनको ये बराबर करते रहें कि जितना तुमने सुना है वो गलत है, जो हम कह रहे हैं अब वो सुनो। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब सच्चाई और हकीकत सर चढ़ के बोलेगी, और वो वक्त दूर नहीं है जब बकी इंशाअल्लाह फिर से आबाद होगा और उसके ऊपर फिर वही तामीरात होंगी जो पहले कभी थी। हज़रात, जैसा कि आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे और मुलाहिज़ा कर रहे थे कि हमारे डॉक्टर साहब ने एक डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की, और यकीनन आप इससे काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि बहरामंद हुए होंगे और मुस्तफ़ीद हुए होंगे। ये तमाम बातें आपकी खिदमत में जो हमारे डॉक्टर साहब ने पेश की हैं वो यकीनन गौरतलब हैं। हर पहलू को अगर एक एक जुमले को इनके आप तज्ज़ियाती नज़र से देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसमें आपको एक मुफस्सल एक मंज़र नज़र आएगा, एक तस्वीर नज़र आएगी जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, और हक़ व बातिल का इम्तियाज़ आप उससे कर सकते हैं। तो और जैसा कि आखिरी सवाल के जवाब में आपने इरशाद फरमाया कि हम अपने इस एहतजाज को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, इसको मौसर कैसे करें, और क्या करें ऐसा कि जिससे हमारा एहतजाज ग्लोबली ट्रेंड करते हुए और उन जुल्म के ऐवानों तक पहुँचे। तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इनकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश करें। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। हम प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किताबें हैं, कलमकार जो हैं वो कलम चलाएं, जो ज़बान से दिफ़ाए हक़ अहले बैत करते हैं वो ज़बान से इन हकीकतों को उजागर करें। जिनके पास दौलत व सरवत है वो अपनी दौलत व सरवत को सर्फ़ करें। जिनके पास इंटेलिजेंस है वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। जो जिस एतबार से, बिल्कुल लुब्बे लुबाब नटशेल में बात अर्ज़ करूँ तो दामे दिरहमे कदमे सुखने, हर एतबार से हमें इस एहतजाज को अपने मौसर करना है। मैं हमारे डॉक्टर रोशन तकी साहब का मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ एक मरतबा फिर हमारी पूरी टीम की जानिब से कि आपने यकीनन, मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मुझे बेपनाह इंफॉर्मेटिव और फ़ायदा बख्श बातें पता चली यहाँ से, कि जो आने वाले वक्त में हमारी खिताबत व ज़ाकिरी में भी बहुत कारामद होंगी, और इससे हम अपना जो हमारा एक एहतजाजी फ़रीज़ा है उसको भी हम अदा करने में इन तमाम बातों से फ़ैज़ हासिल कर सकेंगे और इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं आपका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ, और आप तमाम नाज़रीन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे रुख़्सत तलब करता हूँ इस दुआ के साथ कि खुदावंद अज़्ज़ व जल्ल जल्द अज़ जल्द सरकार हुज्जत इब्न अल हसन के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फ़रज। खुदा हाफ़िज़ुन नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جنت البقیہ